السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے نشست کا موضوع ہے والدین کی نافرمانی میں دنیا کی سزا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اسلام میں ماں باپ کا بہت بلند مقام ہے۔ انہیں ڈانٹنے، جھڑکنے، بلکہ اف بھی کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ اولاد پر والدین کے بے پناہ احسانات ہوتے ہیں۔ مادر رحم سے لے کر وفات تک شفقت مادری اور نصرت پیدری ملتی ہے۔ ان کے احسانات کی کوئی گنتی و شمار نہیں ہے، نہ ہی کوئی ان کا بدلہ چکا سکتا ہے۔ قرآن نے ماں کے فقط اس احسان کو جو پیٹ میں رکھ کر کرتی ہے، وہنن علی وہنن یعنی مصیبت پر مصیبت کہا ہے۔ فرمان الہی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس لیے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کا حکم دیا، تو یہ اولاد کے لیے فرائض میں شامل ہے۔ اس میں کوتاہی کرنے والا والدین کا نافرمان اور گناہ کبیرہ کا مرتکب شمار ہوگا۔ اللہ تعالی نے اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے بعد اہم ترین فریضہ والدین کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 23۔ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے، تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا۔ اس آیت کریمہ پہ غور کریں کہ اللہ نے کس طرح اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس آیت سے والدین کے بلند ترین مقام ہونے کا پتہ چلتا ہے، جن کی نافرمانی تو دور کی بات، انہیں اف بھی کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان کے لیے سراپا موم بن جائیے، ان کے لیے سراپا موم بن جانے کا حکم آتا ہے قرآن کے اندر۔ والدین کے بلند مقام و مرتبہ کے سبب ان کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہی سزا دینے کا دستور بنا دیا ہے، تاکہ اولاد
حقوق والدین کی رعایت کرے اور ان میں حق تلفی یا کوتاہی سے اللہ کی سزا کا خوف کھائے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، متعدد احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گناہ اس قدر شدید ہیں جن کی شدت کے باعث اللہ عز و جل نے ان کی سزا دنیا میں بھی رکھ دی ہے۔ ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین ملاحظہ کیجئے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر گناہ کی سزا اللہ تعالی مؤخر کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے قیامت کے دن تک سوائے ظلم اور والدین کی نافرمانی کے یا رشتہ توڑنے کے، کیونکہ اس کی سزا اللہ تعالی موت سے پہلے گناہگار کی زندگی میں ہی دے دیتا ہے۔ دیکھیے صحیح الادب المفرد 459۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو ایسے گناہ ہیں، اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، البغی وعقوق الوالدین، مستدرک حاکم۔ یعنی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا ہی میں دی جاتی ہے، وہ ظلم اور والدین کی نافرمانی ہے۔ شیخ البانی نے اس کی سند کو مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے، السلسلہ الصحیحہ 1120۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، ہم لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ ظلم کرنے اور ان کی نافرمانی کرنے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا مرتکب زیادہ لائق ہے کہ اس کو اللہ کی جانب سے دنیا میں بھی جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اسے باقی رکھا جائے۔ صحیح ابن ماجہ 3413۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے گناہگار کو اللہ تعالی دنیا میں سخت سزا دیتا ہے تاکہ ماں باپ بھی نافرمان اولاد کی سزا دیکھ لے، جنہوں نے اس کی پرورش کے لیے رحم و کرم کا بازو بچھا دیا تھا، اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، خود کمانے لگا، تو اب ماں باپ کے سارے احسانات بھلا کر نافرمانی اور انہیں تکلیف دینے پر اتر آیا۔ ان کی شادی بیاہ کر دی گئی، بیوی کے چکر میں، اولاد کے چکر میں اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کو کھو دیا اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے لگا۔ نہیں بھائیو، ہمیں تو ہونا یہ چاہیے تھا، کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا ویوہار، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ نافرمان اولاد کی دنیاوی سزا میں جہاں اولاد کے لیے عبرت کا سامان ہے، وہیں اس میں دنیا والوں کے بھی درس اور نصیحت ہے، تاکہ کوئی اولاد ماں باپ کا حق غصب نہ کرے، ان کی خدمت سے منہ نہ پھیرے، ان کے کھلانے پلانے اور دیکھ ریکھ میں کوتاہی نہ کرے، خاص طور سے جب دونوں بوڑھے ہو جائیں، چلنے پھرنے، کام کاج کرنے اور کمانے سے معذور ہو جائیں، تو ایسے وقت میں اولاد ان کی مکمل نگہداشت کرے، دیکھ ریکھ کرے، وقت پر کھانے کا انتظام کرے، جو خود کھائے وہ انہیں بھی کھلائے، بدن، کپڑا، جگہ کی صفائی کا خیال کرے، پیشاب اور پاخانے اور ضروریات زندگی پہ مدد کرے۔ مگر عام طور سے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی دیکھنے کو ملتی ہے، خود بھی والدین کی خدمت سے جی چراتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی
کسی کام پر ان کی مدد کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اور آج کل کی بیوی تو خوب سمجھتی ہے کہ ساس اور سسر کی خدمت ان کی ذمہ داری نہیں، احسان کا درجہ تو بعد کا ہے۔ واقعی یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ حدیث ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا جہاں دنیاوی سزا کا مستحق ہے، وہیں آخرت میں بھی اسے دوبارہ سزا ملے گی، جیسا کہ 3 نمبر میں ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ یہ ایسا گنہگار ہے جس کی سزا آخرت میں باقی تو ہے ہی، اس لائق ہے کہ دنیاوی زندگی میں بھی وہ سخت سے سخت سزا پائے۔ اس لیے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم باہر ملک میں کماتے ہیں اپنے بال بچوں کے لیے، ہم اپنے گھروں میں اپنی اولاد، اپنی بیوی بہو کو نصیحت کریں کہ والدین کی خدمت کیا کرو، انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، معمولی باتوں پر جو ہے لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، انہیں گھر سے نہ نکالا جائے، انہیں کھانے پینے سے نہ روکا جائے، بلکہ ہر ممکن یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کیسے انہیں خوش رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی رضامندی میں، رب کی خوشی میں، والدین کی خوشی میں رب کی خوشی ہے، اور والدین کی نافرمانی میں رب کی نافرمانی ہے۔ اس لیے بھائیوں، جہاں تک ممکن ہو ہم اپنے والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قائل کو، کہنے والے کو ان ساری باتوں پر اور سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔